بڑا شاندار قسم کا استقبال تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے لیے کیا گیا لاہور. اور واقعی میں کہتے ہیں کہ جناب لاہور کے لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں, ووٹ ڈالنے کے لیے نکل آئیں گے, لیکن اس طرح سے باہر نہیں نکلیں گے. اگر وہ نکل آئے تو دیٹ مینس صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. کیا کہیں گے سر؟ اچھا, ایک تو جو آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ لاہور کے لوگ باہر نہیں نکلتے اور وہ اس طریقے سے وہ ہو جاتا ہے, یہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. اچھا, اس لیے کہ لاہوریے نکلے ہیں اور وہ ہمیشہ نکلے ہیں باہر. 25 مئی کو بھی لاہور میں جس طریقے سے ریزسٹنس ہوئی, یاسمین راشد صاحبہ کو ہم نے دیکھا, اور پھر اس کے بعد جو ضمنی انتخاب ہوئے اس میں لوگوں نے ووٹ ڈالے, اور اس سے پہلے جو الیکشن کیمپیننگ ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی اس پر حملے ہوئے. آپ کو پتہ ہے ایک جو امیدوار تھے ان کے بھتیجے کے سر پہ بھی گولی ماری گئی. تو لاہوریے جو ہیں, اور پھر جس طرح کل نکلے, ایسا لگ رہا تھا کہ ایک فیسٹیول کی صورتحال ہے. تو جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, تھوڑا سا خان صاحب کے لیے نکلے, خان صاحب کے علاوہ وہ نہیں نکلتے, اور اگر نکل گئے تو صورتحال مختلف ہو گئی ہے. نہیں, اس سے پہلے یہ بھٹو صاحب کے لیے نکلتے تھے. اچھا, اور پھر اس کے بعد بیچ میں ایک ٹائم آیا کہ یہ شہر یہ شریفوں کے پاس چلا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر شریف باقاعدہ طور پر پاپولر تھے. اب جو ہے, اب یہ عمران خان صاحب کا شہر ہے, اور یہاں پر لوگ دیکھیں زندہ دلان لاہور کہا جاتا ہے. بالکل, کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو ڈیڈ ووڈ نہیں ہیں. اچھا, سیاست پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات سلمان میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو. پلیز, ہمیں ایک ان کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ کا رشتہ ہے, ہر چیز ہمیں انہیں بتانی ہے. ناظرین سوچتے ہوں گے کہ عمران خان تقریر کر رہا ہے تو اچانک بیچ میں آواز بند ہو جاتی ہے اور پھر سلمان مرزا آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہیں, شاہ محمود صاحب کو بھی دیکھ سکتے ہیں, فلاں کو بھی. لوگ کہتے ہوں گے یار ہم کوئی اندھے تو نہیں ہیں, ٹی وی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, تو یہ کیا بول رہے ہیں. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. میں کیونکہ ناظرین سے ہم کوئی چیز چھپائیں گے نہیں. پیمبرا نے یہ آرڈر کیا نمبر 1 کہ عمران خان صاحب کی جو سپیچ ہے یا ان کی جو یہ کوریج ہے. دوسرا انہوں نے کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے ماضی میں ہمارے چینل بھی بند کیے کہ جی اداروں کے حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پرسوں ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس میں اداروں کے لوگ تھے. اب خان صاحب جب ان کا جواب دیتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں, تو پیمبرا کے قوانین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں سنانا اور یہ نہیں دکھانا. صحیح ہے. اب اگر ہم وہ دکھاتے اور سنواتے ہیں, ہمارے پاس ایک چوائس ہے کہ ہم پھر بھی اسے دکھا دیں. پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے ابھی تو غیر اعلانیہ ہمارا پنجاب میں چینل بہت جگہ بند کیا ہے, کراچی میں بھی بہت جگہ بند کیا ہے, مختلف کیبل آپریٹرز کو فون کر کے بند کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ چینل پورا بند کر دیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اس آرڈر کو جو پیمبرا کا ہے اس کو کوئی عدالت غیر قانونی قرار دے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی لوگ آ کے پریس کانفرنس کوئی بھی کرے تو پھر جس کے بارے میں کرے اس کا حق ہے کہ وہ جواب دے. یہ میں صحافتی تقاضوں کے مطابق سمجھتا ہوں. لیکن کیونکہ پیمبرا ریگولیٹر ہے, اب ان کا یہ جو حکم ہے ہم اس کو درست نہیں سمجھتے, لیکن ہم مجبور ہیں اس کی پابندی کے لیے. اس لیے اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ چلیں جو کچھ بھی ہم دکھا سکیں, جس طرح سے بھی ہم دکھا سکیں, یہ عوام کا حق ہے. کیونکہ باقی جو چینل ہیں یہ اب تھوڑا تھوڑا جب یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ کل جو لاہور میں جس طرح لوگ نکلے کہ یہ تو پورا پاکستان جو ہے یہ عمران خان کے ساتھ ہے, تو اب بیچ میں تھوڑا تھوڑا وہ بیچ میں آ کے دکھانا اچھی بات ہے, سب کو دکھانا چاہیے. ہم تو خوش ہیں پورا پاکستان دکھائے, کیونکہ یہ دس از واٹ پیپل آف پاکستان وانٹ. لیکن یہ جو میں نے گفتگو کی ہے صرف ناظرین کو یہ بتانے کے لیے کہ قانون کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہم اس وقت اپنے اینکر سے کہتے ہیں کہ وہ بات کرے, اس کو ڈیلے کر کے بھی دکھاتے ہیں. پیمبرا کا جو آرڈر ہے, میں اپنی پوزیشن واضح کر دوں, ہم اسے غیر قانونی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحافتی تقاضوں کے خلاف ہے, ریگولیٹر ایک کٹ پتلی بنا ہوا ہے, لیکن ہم اس کی ہدایات کو ماننے پر مجبور ہیں. بالکل. اس لیے میں اس کی معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کہتے ہوں گے کہ اچھی بھلی تقریر چل رہی ہے اور بیچ میں اچانک سلمان مرزا صاحب آ جاتے ہیں اور وہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ یہ پہچان لیں, یہ بندہ وہ ہے, یہ بندہ وہ ہے. تو سلمان مرزا مجبوری کے عالم میں یہ بات کر رہا ہے, مجبوری. میری جان, میں آپ ہی کا وکیل ہوں کہ مجبوری کے عالم میں وہ یہ بات کرتا ہے. وہ کوئی, ہم بالکل آپ کے اور خان صاحب کے بیچ میں نہیں آنا چاہتے. پی ٹی آئی بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. اس کے باوجود ہم ان کے جو غیر قانونی احکامات ہیں پیمبرا کے, وہ ماننے پر ہم مجبور ہیں, کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے ہمارا چینل بند کر دیا. لیکن مجھے پتا ہے ہر پاکستانی جو ہے اس کے ہاتھ میں یہ ٹی وی ہے, یوٹیوب پر آپ کو نظر آ رہا ہے بول چینل, اور ہم ہر چیز کی کوریج آپ کو دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. جب تک ہم باہر ہیں
ہماری آوازیں آ رہی ہیں, یہ پکڑ کے ہمیں اندر نہیں کر دیتے, ہمارے سگنل کو بند نہیں کر دیتے, کچھ بھی. جب تک یہ بول چلا رہا ہے اپنی ٹرانسمیشن, میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ادھر نہیں ہوگا, اور آپ کو ہم یہ انفارمیشن انشاءاللہ دیتے رہیں گے. جی سلمان مرزا, اب آپ کریں سیاسی گفتگو جتنی. سر چلیں, یہ تو بات ہو گئی, آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھے طریقے سے وضاحت, اور سر میری وکالت بھی کی آپ نے. میں سر آپ کا مشکور ہوں اس معاملے میں. آنیسٹلی سر, اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیوں بیپ آ رہی ہے, آپ نے بہت اچھے طریقے سے. اچھا سر, آگے بڑھتے ہیں. یہ مذاکراتی کمیٹی والا کیا معاملہ ہے سر؟ مذاکرات کی کمیٹی کے سربراہ رانا ثناء اللہ, اب میں کہوں گا سر آپ خود ہی بتا دیں جو آپ بتانا چاہیں. نہیں, رانا ثناء اللہ, دیکھیں رانا ثناء اللہ بڑے انفلوئنشل ہیں. اگر آپ